آپ کی جو عبادات ہیں، آپ کا جو زہد و تقویٰ ہے، وہ ایک ضرب المثل ہے رہتی دنیا تک کہ سجدے کرنے کیسے ہیں امام زین العابدین سید الساجدین کی بارگاہ میں جا کے پتہ چلے گا، عبادتیں کرنی کیسی ہیں امام العابدین کی بارگاہ میں جا کے پتہ چلے گا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو ہم سب کی بڑی خوشبختی، آپ کی اور آپ کے ادارے کی بڑی خوشبختی کہ مسلسل پچھلے 2 ماہ سے آپ اہل بیت کے در پہ دریوزہ گھر بن کے کھڑے ہیں، خوشہ چی ہیں اور اپنے دامن تحقیق و دولت سرمدی سے بھر رہے ہیں۔ میں اپنے دونوں صاحبان ذی قدر مہربان کے انہی جملوں کو آگے لے کے چلوں گا کہ جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، میں اس کو اس نظر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کس خاندان میں رہ کے زین العابدین کا لقب پا رہے ہیں، کس خاندان میں رہ کے۔ وہ چند جملے ہیں جاہز کے بڑے مزیدار۔ وہ کہتا ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَالِمٌ شُجَاعٌ جواد قاسم طیب طاہر مطہر عابد ساجد وہم الخلفاء وہم المرشحون ابن ہاکذا الی عشرہ۔ کہتا ہے کہ اس خاندان میں سے آپ جس کو دیکھو گے اللہ نے اسے عالم باعمل بھی بنایا ہے، اور یہ پوری ترتیب بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کسی ایک میں یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ بعض خاندانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ باپ ایک مقام کا ہوا، بیٹا اس مرتبے کا نہ ہوا۔ ادھر آپ جس کو دیکھیں گے اللہ نے ایک ہی مقام اور ایک ہی مرتبہ ہر کسی کو عطا فرمایا ہے۔ ان کی صبح نور کیسے ہوتی ہے اور ان کی شب طہارت کیسے ہوتی ہے، وہ ایک ہی کیفیت سے ہے۔ پھر کہتا ہے آپ دیکھیے کہ کیا خوبصورت ترکیب ہے، ہم الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی۔ کہ یہ ایسا خاندان ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا وَهَذَا لَمْ يَتَّفِقْ لِبَيْتٍ مِّن بِيُوتِ الْعَرَبِ وَلَا مِن بِيُوتِ الْعَجَمِ۔ کہ جیسے حضور داتا صاحب کا حوالہ بھی ڈاکٹر صاحب نے دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نچوڑ نکالنا چاہتا ہوں، آج تک جتنی بحث ہوئی میں اس کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ عرب اور عجم میں تلاش بسیار کر لو، آپ کو مولائے کائنات اور سیدہ کائنات کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں ملے گا۔ اور اب آپ کو لقب ملتا ہے زین العابدین کا اس خاندان میں سے کہ جن کے دادا جب دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، اور جب ظاہراً دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں تو دیدار خدا کی رعنائیوں سے اپنی جبین کو منور کرتے ہیں۔ آپ کی دادی ماں جب رات کو خلوت نشین ہو جاتی ہیں تو باطن کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور بتا تیری رضا کیا ہے کہ اعلان عام شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے بابا تو حضور کی حدیث کے مطابق آج بھی سجدے کی حالت میں ہیں کہ 180 زخم کھائے تھے پھر بھی سجدہ قضا نہیں کیا، سر کو سجدے میں رکھا ہے اور حسین ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ان کے شہزادے علی زین العابدین جب آپ وضو فرماتے، کیا درجہ، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا حسب، کیا نسب، کیا عزت، اس کے باوجود جب وضو فرماتے، یہ آج کے مومن کے لیے کیفیات سمجھنے والی ہیں، جب وضو فرماتے چہرہ زعفرانی ہو جاتا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ کیا یہ صرف تقریر کے جملے ہیں؟ کیا یہ صرف کہنے کے جملے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اسے طاری بھی کرنا ہے؟ دیکھیے جسم پہ کپ کپی طاری ہے، آپ کے بال، آپ کے لو کھڑے ہو جاتے اور آپ سے کوئی پوچھتا کہ حضور والا یہ عالم کیا، تو آپ فرماتے تجھے نہیں پتا میں کس بادشاہ کی جناب میں جا رہا ہوں، وہ جو اس خاندان سے محبت فرماتا تھا، رحمت فرماتا تھا، اس کی جناب میں جاتے۔ اور بعض اوقات آپ عموماً مساجد میں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ صحرا میں جاتے اور سخت پتھر کے اوپر سجدہ کرتے، اور سخت پتھر پہ سجدہ کر کے جو آپ تسبیح ارشاد فرماتے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا وغرقا، لا الہ الا اللہ ایمانا وصدقا، ہر لحاظ سے اپنے رب کی خدمت میں اپنے بندے ہونے کا اعلان کرنا اور اس کی معبودیت کا اقرار کرنا۔ وہ جو رگوں میں طہارت آفری جناب حسین کا خون دوڑتا تھا اور حضرت شہر بانو کے شیر مبارک سے جو مجسم آپ کو نصیب ہو گیا تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے صرف بندگی کے اظہار کے لیے آیا ہے، اور کائنات عالم جب تک قائم رہے گی آپ سے بندگی لیتی رہے گی۔ جب نمازوں کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے کیا عالم ہوتا تھا؟ آپ جب نماز کی کیفیت میں ہیں، اب دیکھیے 2-3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم مرور زمانہ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ نماز کے عالم میں ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا، پھر ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ کسی کنویں میں گر گیا،
لیکن آپ اپنے اسی کیف میں ہیں، اسی کیفیت میں ہیں، ایسے جیسے عبد اور معبود ایک لذت آفری رشتے میں ہیں، اور صبح کی نورانی کرنیں جیسے پھوٹتی ایسے آپ کے چہرے سے روشنی، اور جیسے سامن کی برسات برستی ایسے آپ کی آنکھوں سے آنسو، جیسے شجر سایہ دار جھک کے لوگوں کو سایہ دیتا ہے ایسے آپ کی گردن کا جھک جانا، اور جیسے خوشبو سے ہر رنگ معطر ہو جاتا ہے ایسے آپ کا نور فرمانا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔